اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم مائن کے اندر پائی جانے والی گیسوں کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں ان دنوں۔ مائن کے اندر ایک اور گیس جو عموماً پائی جاتی ہے، خاص کر کوئلہ مائنوں کے اندر، وہ ہائیڈروجن سلفائڈ H2S جس کا کیمیائی فارمولہ ہے، یہ گیس ہوتی ہے۔ تو یہ گیس کن خصوصیات کی حامل ہوتی ہے میاں صاحب، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ H2S ہائیڈروجن سلفائڈ گیس، یا اس کو اسٹنک ٹیم بھی کہتے ہیں، یہ بے رنگ ہے اور اس کا بے ذائقہ بھی نہیں ہے، عام ہوا سے باری ہے، پانی میں حل پذیر ہے، گند انڈی کی طرح بو ہے اس کا، اور نیلے شعلے کے ساتھ جلتے بھی ہے۔ انتہائی زہریلا گیس ہے، CO کے نسبت یہ 7 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب، یہ آپ کو میاں صاحب نے کچھ مختصر خصوصیات بتائی ہیں ہائیڈروجن سلفائڈ کے بارے میں۔ اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہائیڈروجن سلفائڈ مائن کے اندر کن وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ مائن میں ہائیڈروجن سلفائڈ پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جس کوئلہ میں سلفر گندک زیادہ ہو اور اس میں آگ لگی ہوئی ہو تو وہاں پر یہ گیس پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، مائنوں میں زیادہ تر ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں، وہی لکڑوں پر زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گل سڑ سکتے ہیں، جس سے بھی یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ تیزابی پانی میں بھی یہ گیس پیدا ہوتا ہے، خاص کر مائن میں جہاں پانی کا گڈھا ہو اور اس میں پرانی بوری، لکڑی کے ٹکڑے یا رسی وغیرہ، لوہے کے ٹکڑے وغیرہ جو پڑے ہوں، اس میں بھی یہ گیس پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوٹاش مائن میں جہاں پر شگاف ہو اور جائنٹ ہو وہاں پر یہ H2S پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ تو اس گیس کے پیدا ہونے کی وجوہات ہو گئیں جو مائن کے اندر یہ جن کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ڈیٹیکشن کے لیے ظاہر ہے میاں صاحب پھر وہی بتائیں گے کہ ملٹی گیس ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں جس سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہر وقت یا ہر جگہ ملٹی گیس ڈیٹیکٹر شاید دستیاب نہ ہو یا ہماری اس کی طرف توجہ نہ ہو، تو انسانی بدن کے اوپر اپنی خود احساسات سے آپ کیسے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہائیڈروجن سلفائڈ موجود ہے اور اس کے کیا کیا اثرات انسانی جسم پر ہوتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ زیادہ تر ڈیٹیکٹر مائن سردار یا مائن مینیجر ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عام مزدور کے ساتھ تو ڈیٹیکٹر نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے عام لیبر کو بھی تھوڑا بہت اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ گیس ہو، یہ اثرات اگر ہمارے بدن پر آ جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں پر یہ گیس موجود ہے۔ ابھی ہم ہائیڈروجن سلفائڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک تو اس سے اپنی بدبو کی وجہ سے بہت آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں، اس کے گندے انڈی کی طرح بو ہے۔ اگر آپ کڑے پانی کو تھوڑا بہت ہلائے تو اس سے بو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو فوراً یہ خبردار کر دیتا ہے کہ یہاں پر H2S موجود ہے۔ دوسرا، جن لوگوں کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے تو وہی پانی میں اگر چاندی کی انگوٹھی اگر اس میں آپ ڈبو دی جائے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس گیس کی موجودگی میں سر میں درد ہو جاتا ہے، چھاتی میں بھی درد ہونا محسوس ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس گیس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 0.005% سے لے کر 0.01% تک 1 گھنٹے میں بمشکل انسان کم کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو 0.02% سے 0.03% تک ہو تو 1 گھنٹے کے لیے انسان کم کر سکتے، لیکن انتہائی خطرناک حالات میں 0.03% سے لے کر
0.07% تک یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ دیر تک رہنے سے یا کام زیادہ کرنے سے سانس کے حالات خراب ہو جاتی ہے اور بے ہوش طاری ہو جاتی ہے، اور آخر کار موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب۔ تو ظاہر ہے اگر میاں صاحب سے پوچھا جائے، میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اس گیس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ پانی کے اندر حل پذیر ہے، تو میاں صاحب اگر پانی کو مائن میں کڑا نہ رہنے دیں تو اس گیس سے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہوا کی سرکولیشن وینٹیلیشن آپ کی مناسب ہو تو یہ ہوا کے ساتھ مائن سے خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی تصور یا آئیڈیا ہے کہ جسے استعمال کر کے ہم اس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ تو پہلے تو ہوا کا نظام جب درست ہو تو جو بھی گیس ہو وہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا ہے، بنتا بھی ہے تو ٹھہر نہیں سکتا، لیکن ہوا کی کمزوری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، پانی کے متعلق آپ نے جو بات کی، تو بعض مہینوں میں ریگولر ہم پانی نکلواتے ہیں، لیکن یہ وہی جگہوں پر زیادہ بنتے ہیں جہاں پر پانی کے لیے گڈھے ہوں اور وہ کافی دنوں سے اس سے پانی نہ نکالی جائے، اور یا اس میں پانی کے ساتھ ساتھ کچرا، یہ بوری وغیرہ، رسی کے ٹکڑے، لوہے کے رسی کے ٹکڑے یا لکڑی وغیرہ اس میں ڈالے دی جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ گیس وہاں پر زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پانی کے گڈھے بھی ہو اور روزانہ اس سے پانی ہم نکالتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں، تو کم مقدار میں اس کے بننے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ گندگی کی وجہ سے جب ہم پانی میں یہ گند ڈال دیتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے ہو یا لکڑی ہو یا بوریا ہو، جو بھی ہو، ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو وقتی طور پر صاف نہیں کرتے، ہفتوں اور ماہانہ کے حساب سے وہ پانی اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پر ہلکی نیلی سی ایک تہ بھی چھائی جاتی ہے اوپر پانی کے اوپر۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک گیس موجود ہے۔ اور اس میں یہ ایک بھی اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ اگر پانی کو ہلائے تو اسی وقت سے یہ گیس اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو خبردار کر دیتے ہیں اپنی بدبو کی وجہ سے کہ یہاں پر گیس موجود ہے، تو آپ اس سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ویورز، آپ اور کچھ جاننا چاہیں گے ان گیسوں کے بارے میں یا ان کے متعلق کچھ اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں تو کائنڈلی کمنٹس میں وہ ہمیں آپ بھیج دیجئے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دلائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور گھنٹی کا ایکان دبانا بھی نہ بھولیے، اور ہمارے چینل کو ان اسٹوڈنٹس، انجینئرز اور مائنرز کو بالخصوص ریکمینڈ کریں جو کسی بھی حوالے سے مائننگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکریہ۔